السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ لاہور کا افسوسناک واقعہ بلکہ گندہ ترین واقعہ یہ کہنا درست ہوگا۔ اسکرین پر آپ کو جو تصویر نظر آ رہی ہے یہ لڑکی کی تصویر ہے۔ یہ لڑکی اپنے شوہر سے طلاق لینے کے لیے عدالت جاتی ہے۔ جب یہ کیس پروسیڈ ہوتا ہے تو یقیناً اس کو اپنی ہیئرنگز پر جانا پڑتا ہے، اور جب یہ باقاعدہ طور پر اپنی ہیئرنگز پر جاتی ہے، پیشیوں پر جاتی ہے، تو اس دوران آتے جاتے ایک غلطی کر بیٹھتی ہے۔ اس غلطی کا خمیازہ پورے 9 ماہ تک بھگتتی ہے، اور یہ خمیازہ زیادتی کی صورت میں بھگتتی ہے۔ اس کو تو 9 ماہ تک زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور پھر اس کی 3 سال کی بیٹی کے سامنے یہ درندگی ہمیشہ ہوتی رہی۔ یہ درندگی برداشت کرتی رہی پورے 9 ماہ، مگر تھانے نہیں گئی، کوئی درخواست نہیں دی، کوئی کمپلین نہیں کی، کسی سے شکایت نہیں کی۔ 9 ماہ گزر گئے، پھر یہ تھانے بھی گئی، کمپلین بھی کی، FIR بھی درج کروائی۔ اس لڑکی کے ساتھ 9 ماہ تک زیادتی کرنے والا درندہ کون تھا؟ 9 ماہ تک خاموش کیوں بیٹھی رہی؟ اور پھر بیٹی کے سامنے جب یہ سب کچھ ہوتا رہا تو اس پر بھی خاموشی اختیار کی، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ لاہور کا علاقہ ہے باغبان پورا، جہاں پر یہ افسوسناک واقعہ، گھٹیا اور غلیظ واقعہ پیش آیا ہے، جس میں لڑکی کا نام ہے ثانیہ کی عمر ہے 25 سال۔ ثانیہ کی شادی ایک محمد جعفر نام کے آدمی کے ساتھ ہوتی ہے جو کہ اس کا شوہر ہے۔ اس میں سے ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے، بیٹی کا نام ہے انم اور بیٹی کی عمر ہے 3 سال۔ اب یہ جو جعفر سے جو شادی ہوئی یہ لو میرج تھی، اور لو میرج میں گھر والے رضامند نہیں تھے، لہٰذا ثانیہ گھر سے بھاگ گئی تھی اور عدالت میں جا کے اس نے نکاح کیا تھا۔ گھر والوں کو جب پتا چلا کہ ثانیہ نے کورٹ میرج کر لی ہے تو گھر والوں نے کہا کہ آج سے تمہارا جینا مرنا ہوا ختم، تمہارا وہ راستہ، ہمارا یہ راستہ، اور گھر والوں نے لا تعلقی اختیار کر لی۔ اب ثانیہ کے پاس تمام رشتوں میں رشتہ ایک رہ گیا محمد جعفر کا، جو کہ رشتے میں شوہر ہے۔ شادی کے کچھ دن تو بہت اچھے گزرے، اور پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے ٹائم گزرا، وہ پیار، وہ محبت، وہ باتیں، وہ جذبہ، وہ جنون ختم ہونے لگا، اور جعفر بدلنے لگا۔ جعفر بہت شک کرنے لگا، جعفر روز کسی نہ کسی بات پر اس کو مارنے پیٹنے لگا، اور آہستہ آہستہ یہ معمول بن گیا۔ ثانیہ روز مار کھاتی، روز کہتی چلو کل سدھر جائے گا، پرسوں سدھر جائے گا۔ سٹیپ لینے کے لیے کوئی رشتہ تو ساتھ تھا نہیں، والدین تو پہلے ہی لا تعلقی اختیار کر چکے تھے۔ خیر، جب مار کھا کے ناکو ناک آئی، تنگ آ گئی، تو اس نے فیصلہ کیا کہ میں علیحدہ ہو جاتی ہوں اس سے، کم سے کم مجھے مارے گا تو نہیں۔ مکان لیا ایک کرائی کا، اپنی بیٹی کو لیا اور وہاں شفٹ ہو گئی۔ اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ یہ لیا کہ عدالت گئی اور خلا کا دعویٰ دائر کیا کہ میں اس سے جان ہی چھڑا لوں، ایسا نہ ہو کہ پھر آ جائے۔ جناب، جب دعویٰ دائر کیا جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی عدالت کی جو ڈیٹس ہوتی ہیں ان پیشیوں پر آپ کو حاضر ہونا ہوتا ہے عدالت میں۔ اب اسی طرح سے یہ بھی جاتی تھی ان پیشیوں پر۔ جب پیشیوں پر جاتی تھی تو آتے جاتے اس کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی جس کا نام ہے مبین نے اس سے کہا کہ دیکھیں، آپ مجھے دکھنے میں بہت شریف لگتی ہیں، بڑی معصوم لگتی ہیں، تو عدالتی معاملات بہت لمبے چوڑے ہوتے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ یہ وکیل آپ سے پیسے بھی خوب کھائیں گے، آپ کا ٹائم بھی بہت لگ جائے گا، اور کیس ادھر ہی کھڑا ہوگا، اور عدالتی معاملات میں دھکے بھی بہت کھانے پڑتے ہیں۔ میرا نام مبین ہے، میں شعبہ صحافت سے تعلق رکھتا ہوں، ایک چینل پر کام بھی کرتا ہوں، اور میرے بہت زیادہ بہت اچھے اور بڑے تگڑے تعلقات بھی ہیں۔ میرے تو بے تحاشا وکیل دوست ہیں، میں آپ کا یہ مسئلہ جلد نپٹا دوں گا، آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں۔ بہت وکیل دوست ہیں، کسی ایک کی ذمہ داری لگاؤں گا تو وہ کام کر لیں گے۔ ثانیہ کہتی ہے کہ یہ تو مجھ پر احسان ہوگا آپ کا، چونکہ بچی چھوٹی ہے، ساتھ کوئی ہے نہیں، اکیلی دھکے کھا رہی ہے، تو فوراً سے اس آفر کو قبول کر لیتی ہے۔ اسی دوران ان کے نمبر ایکسچینج ہوتے ہیں، اور ڈیلی فون پر کچھ بات ہونے لگتی ہے۔ اس کال کی ڈیوریشنز آہستہ آہستہ بڑھنے لگتی ہیں، کیس بھی آہستہ آہستہ پروسیڈ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو بہت جلد مبین نپٹا دیتا ہے۔ یہاں تک نہیں، بلکہ جس وکیل نے یہ کیس ہینڈل کیا اس کی فیس بھی مبین نے اپنی جیب سے ادا کی، ثانیہ سے نہ مانگی۔ یہ بات بھی ثانیہ کو بہت اٹریکٹ کر رہی تھی۔ ایک وہ تھی اکیلی، اس کو سہارا بھی چاہیے تھا، اس کو پیار بھی چاہیے تھا، اس کو وہ انسان بھی چاہیے تھا جو اس کے باہر کے مسائل حل کر دے۔ تو ثانیہ اندر ہی اندر سے مبین کے لیے پگھل چکی تھی۔ اب ان کی گفتگو باقاعدہ طور پر لمبی چوڑی کالز پر ہونے لگی، اور اسی طرح سے 2 ماہ گزر گئے۔ 2 ماہ کے بعد مبین نے ثانیہ کو پروپوز کیا اور یہ کہا کہ
میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور شادی کے لیے لڑکی ہی تلاش کر رہا تھا کہ میری زندگی میں آپ آ گئیں. شاید وہ لڑکی آپ ہی ہیں جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں, اور یقیناً آپ کا چونکہ ابھی ڈیورس کا معاملہ ہوا, خلا ہوئی ہے, تو شادی تو آپ کو بھی کرنی ہے, مرد کی ضرورت تو آپ کو بھی ہے, تو آپ ایسا کرو مجھ سے نکاح کر لو. ثانیہ اندر ہی اندر سے اٹریکٹ تو ہو چکی تھی, تو اس سے آگے سے کہتی ہے کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, ہاں میں کر لوں گی. اس کے بعد مبین کہتا ہے چلیں میں اپنے گھر پر بات کر کے پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ گھر والے کیا کہتے ہیں. اس کے بعد گھر جاتا ہے, بات کرتا ہے, اور پھر ثانیہ سے یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا ہے سارا آپ کے بارے میں, تو میرے گھر والے نہیں مان رہے. وہ کہتے ہیں کہ ثانیہ کی ڈیورس ہوئی ہے, ایک بیٹی بھی ہے, اور تم کنوارے ہو, تو تھوڑا ٹائم لگے گا, لیکن میں کوشش کر رہا ہوں, میں منا لوں گا, مجھے یقین ہے کہ میں منا لوں گا ان کو. ثانیہ کہتی ہے اچھا چلیں ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے, اب یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس کے ساتھ فزیکل ہو جاؤں, ٹرائی کرتا ہے ریلیشن قائم کرنے کی, فزیکل ہونے کی جب کوشش کرتا ہے تو ثانیہ اس کو فوراً منع کر دیتی ہے. ثانیہ کہتی نہیں, یہ کام شادی کے بعد, اس ٹائم یہ کام بالکل حرام ہے اور میں اس پہ بالکل ایگری نہیں ہوں. پھر یہ ثانیہ کو کیا کہتا ہے, کہتا ہے دیکھو ثانیہ, تم آج بھی میری ہو, کل بھی میری ہو, شادی ہم نے کرنی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں ہی وہ شخص ہوں جو تمہارا شوہر آج نہیں تو کل بنوں گا, تو مجھے آج ہی شوہر تسلیم کر لو. خیر ثانیہ ان میٹھی میٹھی باتوں میں آ جاتی ہے اور راضی ہو جاتی ہے. اب جب بھی یہ آتا ثانیہ کو ملنے, ان کا فزیکل ریلیشن قائم ہوتا. یہ معاملات چلتے رہے اور 2 ماہ گزر گئے. اسی سلسلے کو جب بھی وہ آتا, یہ سلسلہ ہوتا, تو ثانیہ کہتی کہ شادی کا بتاؤ. گھر والوں کو منایا, گھر والے کیا کہتے ہیں, تو ہر دفعہ یہ کہتا ہاں جی میں منا رہا ہوں, بس کچھ دیر اور, بس کچھ دیر اور, بس تھوڑا اور برداشت کرو. ایک دن ثانیہ سے کہتا ہے کہ میں آؤٹ آف کنٹری جا رہا ہوں, جیسے ہی واپس آؤں گا پھر ہم نکاح کریں گے. ثانیہ کہتی ٹھیک ہے, وعدہ, ہاں جی وعدہ, اوکے. جناب سعودی عرب چلے گئے اور 20 دن کے بعد وہاں سے واپس آئے, اور جیسے ہی واپس آئے ثانیہ کو کال کی اور اس کے پاس گئے ملاقات کے لیے, اور پھر جاتے سار فزیکل ہوئے. پھر سے ثانیہ نے پوچھا کہ دیکھو اب تو تم باہر سے ہو کے آ گئے ہو, تم نے کہا تھا کہ جیسے ہی میں آؤں گا تو ہم نکاح کر لیں گے, تو چلو اب نکاح کرتے ہیں. ہاں ہاں ضرور کرتے ہیں, بس تھوڑا سا اور. کافی حد تک تمام فیملی ممبرز مان گئے, بس ایک آدھ رہ گیا ہے تو وہ بھی مان جائے گا, پھر بڑے ہی بہترین انداز میں صلح صفائی کے ساتھ ہم شادی کریں گے. اب ثانیہ اندر ہی اندر سے ڈرنے لگی تھی. ثانیہ کے اندر ڈر یہ تھا کہ جب میں بار بار اس کو شادی کا کہتی ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھ سے متنفر ہو جائے, یہ مجھ سے باغی ہو جائے. اب ثانیہ کے اندر یہ ڈر کیوں تھا؟ یہ ڈر اس لیے تھا چونکہ ثانیہ کا کرائے کا گھر تھا اور اس کا کرایہ مبین دیتا تھا. بیٹی کے اخراجات مبین پورے کرتا تھا, ثانیہ کے اخراجات مبین پورے کرتا تھا, گھر کا سارا خرچہ مبین پر تھا. تو یہ ڈرتی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ خرچے بھی بند ہو جائیں اور مبین بھی مجھے چھوڑ دے. لہٰذا یہ اندر ہی اندر اس بات کو لے کر ڈرنے لگی. ایک رات یہ ثانیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا, گپ شپ ہو رہی ہے, اپنا موبائل دیکھتا ہے, کہتے ہیں تو بیٹری بڑی ڈاؤن ہے. اٹھاتا ہے, موبائل چارجنگ پر لگاتا ہے اور باہر نکل جاتا ہے. پیچھے سے ثانیہ جیسے ہی موبائل کو دیکھتی ہے تو موبائل کا لاک کھلا ہوا ہوتا ہے. فوراً سے گیلری اوپن کرتی ہے اور جناب گیلری میں مبین بیٹھا ہے, بغل میں لیے اپنی بیوی کو اور 3 بچوں کو. ثانیہ جیسے وہ تصویر دیکھتی ہے اس کو فوراً کلک ہوتا ہے کہ اتنی کلوز تو بیوی ہی بیٹھ سکتی ہے, اور پھر 3 بچے بھی ہیں. اس کے بعد آگے سے آگے گیلری دیکھتی ہے تو بے تحاشا تصویریں فیملی کے ساتھ اس کی نکل آتی. پھر کھولتی ہے واٹس ایپ, جناب اس میں لمبی چوڑی چیٹ ہوتی ہے جو گھر والوں کے ساتھ, جو بیوی کے ساتھ کی ہوتی ہے, اور پھر اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں میں صحیح سوچ رہی اور سمجھ رہی تھی, اس کی بیوی ہے اور یہ شادی شدہ ہے. اتنے میں مبین واپس آیا. آپ تو مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ شادی شدہ نہیں ہیں, آپ ان میرڈ ہیں, آپ گھر والوں کو منا رہے ہیں, بس تھوڑا اور, اتنا صبر کیا, کچھ دن اور نکال لو. وہ سب کیا تھا؟ مبین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہیں اور وہ غور غور سے اسے دیکھ رہے کہ بول کیا رہی ہے, اور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ابھی 2-4-5 منٹ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے. پھر اس کے بعد کہتی ہے کہ مجھے جواب تو دیجئے کہ یہ 3 بچے ہیں جو آپ کے, یہ کیا کوارے ہوتے ہو گئے تھے؟ آپ نے تو کہا کہ میں کوارا ہوں. آپس میں جھگڑا شروع ہوا اور پھر کہنے لگا ثانیہ سے کہ یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں تم سے شادی نہیں کر رہا تھا. میں بھی تنگ آ گیا ہوں تمہیں لارے لگا لگا کے, اس سچ کو چھپا چھپا کے اور جھوٹ بول بول کے. چلو اچھا ہے تمہیں خود ہی پتہ چل گیا, اب جب تمہیں پتہ چل ہی گیا ہے تو اس چیز کو ایکسپٹ کرو. میں شادی نہیں کر سکتا, ابھی چلو عدالت اور ابھی کے ابھی مجھ سے نکاح کرو. ثانیہ بضد ہے. وہ کیا کہتا ہے کہ ضد کر لو جتنی مرضی, لیکن نکاح تم سے نہیں کر سکتا. البتہ جیسے ابھی خرچہ پانی دیتا ہوں, آتا جاتا ہوں, اسی طرح سب کچھ کرتا رہوں گا, نکاح نہیں کروں گا.
ثانیہ کیا کہتی ہے کہ مجھے 9 ماہ تک استعمال کیوں کیا. اب یہاں سے بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں خصوصی طور پر لڑکیوں کے لیے اس کیس میں. یہ پورا کیس جو ہے ویسے تو ایک میسج ہے لیکن یہاں سے زیادہ امپورٹنٹ حصہ شروع ہوتا ہے. ثانیہ کہتی ہے مجھے 9 ماہ تک استعمال کیوں کیا. جواب, یہ جسے تم استعمال کہہ رہی ہو یہ استعمال نہیں ہے, یہ سب کچھ تمہاری رضامندی سے ہوا, ہنسی خوشی ہوا. میں اس لیے یہ سب کچھ کرتی رہی کیونکہ تم نے مجھے یہ کہا تھا کہ ہم شادی کر لیں گے, ہم نکاح کر لیں گے. میں اس لیے رضامند تھی. میں کون سا تم سے پیسے لے کر یہ کام کرتی تھی. چلو اب مجھ سے جھگڑا نہ کرو مزید, میں تھک چکا ہوں تمہاری بحث سن سن کے. شادی وادی کوئی نہیں کرنی, البتہ رہنا ہے تو اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا. موبائل اٹھایا, جیب میں ڈالا اور چلا گیا. ایک دن گزرا, کوئی رابطہ نہ ہوا. دوسرے دن رات کے ٹائم آیا ثانیہ کے گھر دوبارہ سے اس کو منانے کے لیے اور آگے کہا کہ دیکھو بس کرو, اب غصہ تھوک دو, جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا, اب حقیقت کو تسلیم کرو, میں اسی طرح سے رہوں گا جیسے پہلے تھا. ثانیہ نے اس کی ساری بات سنی, اس کو دھکے دے کے گھر سے نکالا اور یہ کہا کہ آج کے بعد دوبارہ اس دروازے پر مت آنا. جو تم خرچے دیتے ہو بچی کے, گھر کے کرائے کے اور میرے, میں خود پورے کر لوں گی, مجھے ان پیسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور پھر اس کو دھکے دیتی ہے اور یہ نکل جاتا ہے باہر. اس کے بعد 18 مئی کو رات کا 1 بجا ہوا ہے, 1:30 پر مبین اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ ثانیہ کے گھر آتا ہے. کیسے؟ چونکہ مبین کا یہاں آنا جانا پہلے ہی تھا تو چابی تو مبین کے پاس تھی. مبین آیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ, دروازے کو چابی لگائی, دروازہ کھولا, سیدھا کمرے میں گیا. ثانیہ بھی سو رہی ہے اور اس کی بیٹی بھی سو رہی ہے, انم, دونوں سو رہی ہیں. سب سے پہلے ثانیہ کو ایک لڑکے نے دبوچا, کپڑا منہ میں ٹھونسا, کپڑے پھاڑے اور مبین نے زیادتی کی. اور یہ سب کچھ سائڈ پر ایک کیمرہ لگا ہوا ہے, موبائل چل رہا ہے اور ویڈیو ایک ساتھی بنا رہا ہے. 3 ٹوٹل گئے ہیں, ایک ویڈیو بنا رہا ہے, مبین زیادتی کر رہا ہے. مبین کے بعد باقی دونوں ساتھی بھی باری باری زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں. ثانیہ خوب چیختی ہے لیکن چونکہ منہ میں کپڑا ٹھونسا ہوا ہے تو اس کی آواز منہ سے باہر نہیں نکل پاتی. مبین نے اور اس کے ساتھیوں نے 3 سالہ بیٹی کے سامنے زیادتی کی. اس کے بعد وہاں سے ہو جاتے ہیں فرار. جاتے جاتے یہ ثانیہ کو کہہ کر جاتے ہیں کہ اگر تم نے یہ بات پولیس کو یا کسی اور کو بتائی پھر تمہاری یہ جو ویڈیو بنائی ہے یہ وائرل کریں گے, تو سوچ سمجھ کے زبان ہلانا. جیسے ہی یہ باہر جاتے ہیں تو ثانیہ اپنے منہ میں ٹھونسے ہوئے کپڑے کو نکالنے کے بعد 15 پر کال کرتی ہے. باغبان پورا پولیس اسٹیشن کی نفری فوراً سے موقع پر پہنچتی ہے, ثانیہ کو ریسکیو کرتی ہے اور ہاسپٹل شفٹ کرتی ہے. اور پھر ایک FIR درج کی جاتی ہے جس کی مدعیہ خود بنتی ہے ثانیہ. یہ FIR نامزد ملزم مبین اور اس کے ساتھ 2 نامعلوم ساتھی اس میں درج کیے جاتے ہیں. اب ثانیہ یہ مطالبہ کرتی ہے کہ جلد از جلد میرے ملزمان کو گرفتار کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ یہ میری ویڈیو کو وائرل کر دیں. اگر انہوں نے ایسا کیا تو میں اپنی جان لے لوں گی. یہاں تک یہ کیس ہے. قانونی کارروائی, تھانہ ثانیہ مبین, حالات و واقعات, دی اینڈ. اب ذرا سنیے, میں میسج اس میں جو دینا چاہتی ہوں تمام لوگوں کو, یہ ایک کیس نہیں ہے. ڈیلی بیسس پر نہ جانے کتنے کیسز میں سنتی ہوں اس قسم کے, جس میں لڑکیاں شادی سے پہلے جس کو پسند کر رہی ہوتی ہیں, ایگری ہو کے, رضامند ہو کے, جذبات میں آ کے, اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر کے, میٹھی میٹھی باتوں میں آ کے, بڑی گاڑی سے امپریس ہو کے اور اس کے لاروں سے امپریس ہو کے اپنا آپ اس کے ہاتھ میں تھما بیٹھتی ہیں, اپنی عزت اس کے ہاتھ میں دے دیتی ہیں, فزیکل ہو جاتی ہیں. جب فزیکل ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد وہ سلسلہ چل پڑتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدھ دفعہ ہو گیا چلو جی ٹھیک ہے, پھر وہ سلسلہ چلتا ہے. ہم یہ کہہ دیتے ہیں چلو جی ایک نہ رکنے والا سلسلہ چل پڑتا ہے. مجھے بتائیے اگر آپ کا دماغ کام کرتا ہے, اب میاں بیوی کا وہ تعلق جو نکاح کے بعد شادی کے بعد ہونا تھا وہ آپ نے شادی سے پہلے کر دیا, تو وہ بے وقوف ہے کہ آپ سے شادی کرے, وہ پاگل ہے آپ سے شادی کرے. یہی ایک منفرد انداز ہے میاں اور بیوی کا. اگر وہ معاملات آپ نے پہلے کر لی ہیں, آؤٹ آف دا وے جا کے لمٹس کراس کر لی ہیں, تو وہ کیوں آپ سے شادی کرے گا؟ اور پھر بھی آپ کے ذہن میں نہیں جی یہ کرے گا, تو یہ تو پھر وہ بات ہے نا کہ آنکھوں دیکھ کے مکھی کھانی ہے تو کھاتے رہیں, اور مکھی کھا کھا کے جب تھک جاتے ہیں پھر آپ کو تھانا یاد آ جاتا ہے. یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا, یہ وہ غلطی تھی جہاں سے اس نے اپنی تباہی کا آغاز کیا. یہ غلطی نہ ہوتی تو شاید یہ تباہی بھی نہ ہوتی. تو اس غلطی کو, ان لاروں کو خدا کا واسطہ ہے کنٹرول میں رکھیں. دوسری بات تمام لڑکیوں کے لیے خصوصی طور پر یہ ہے کہ میں نے بہت سے کیسز میں دیکھا کہ پہلے رضامندی کے ساتھ معاملات ہو جاتے ہیں, فزیکل ہو جاتے ہیں, نجائز مراسم قائم ہو گئے, معاملات ہو گئے. جب اپنی
رضامندی ختم ہوئی تو یہ کہہ دیا کہ تم نے مجھے استعمال کیا، تم نے میری عزت لوٹی، تم نے مجھے برباد کیا. بھائی کیسے کیا؟ آپ کیوں کرواتی تھی؟ آپ نے کیوں کروایا؟ تو پہلے آپ لوگ رضامندی سے معاملات کرتے ہیں، بعد میں تھانے جا کے کہتے ہیں کہ زیادتی ہو گئی، استعمال کر لیا. اسے استعمال کرنا نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں ٹارگٹ خراب ہو گیا. تھینک یو.